اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر ہماری زندگی میں کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے ہمیں، یا ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے اور ہم اپنی یہ بات کسی سے شیئر کرتے ہیں، تو موسٹلی ہمیں یہی مشورہ ملتا ہے کہ 2 رکعت نفل ادا کرو۔ اور ہمیں جو ہے مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھو اور توبہ کرو اور یا اللہ سے دعا مانگو۔ تو آج ہم جو ہے بات کرتے ہیں 2 رکعت نفل کی اہمیت پر۔ اگر آپ علماء دین کے پاس اپنے گناہوں کا مسئلہ لے کر جائیں تو وہ آپ سے یہی کہتے ہیں کہ جیسے ہی گناہ کا احساس ہو تو فوراً 2 نفل پڑھا کرو اور توبہ کرو۔ سنن ابو داود میں بھی حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ ایسا نہیں جو گناہ کر بیٹھے، پھر وضو کرے اچھی طرح، پھر کھڑا ہو اور 2 رکعتیں پڑھے اور اللہ سے استغفار کرے مگر اللہ اس سے معاف کر دیتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ ایک دفعہ ایک آدمی شیخ کے پاس آیا اور وہ شیخ سے کہنے لگا کہ میں ہوٹل میں کام کرتا ہوں اور میرا یہ کام ایسا ہے کہ اکثر میرا انٹریکشن جو ہے وہ عورتوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میری نظر ان عورتوں کی طرف لپکتی ہے۔ اب یہاں اس نظر کی بات نہیں ہو رہی جو انجانے میں کسی راہ گزر پر پڑتی ہے، بلکہ یہاں اس نظر کی بات ہو رہی ہے جو ہم جان بوجھ کر کسی پر ڈالتے ہیں، یعنی کسی نہ کسی احساس سے وہ نظر ڈالی گئی ہوتی ہے، اور اکثر اوقات وہ ہوس کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ آخر ہیں تو ہم سب انسان ہی، اور جب گناہ کے مواقع عین سامنے ہوں تو دل تو اس گناہ پر للچاتا ہی ہے، بھلے پھر ہم وہ گناہ کریں یا نہ کریں، لیکن کچھ وقت کے لیے دل میں اس گناہ کی ہرس ضرور پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح اس شخص کے دل میں بھی گناہ کی خواہش پیدا ہوتی تھی، مگر وہ کہنے لگا کہ مجھے یہ حرص پسند نہیں ہے، مجھے اپنے دل کی اس حرکت سے گندگی اور خوف محسوس ہوتی ہے۔ پھر وہ شیخ سے پوچھنے لگا کہ آپ مجھے اس کا کوئی حل بتائیں، یہ جو میرے ذہن میں طرح طرح کے گندے خیالات آتے ہیں جو مجھے گناہ کی طرف اکساتے ہیں، مجھے ان خیالات سے چھٹکارا چاہیے۔ اب یہ سن کر شیخ نے کہا کہ یقیناً یہ خیالات شیطان کی طرف سے ہیں اور ان کا بس ایک ہی حل ہے۔ اس شخص نے تیزی سے پوچھا کہ کیا حل ہے اس کا؟ تو شیخ نے کہا 2 رکعت نفل۔ وہ شخص یہ جواب سن کر حیران ہوا اور کہنے لگا میں یہ 2 نفل کب پڑھوں؟ شیخ نے کہا جیسے ہی نظر غیر محرم عورت کی طرف لپکے ویسے ہی 2 نفل پڑھنا۔ اس شخص نے پھر سے سوال کیا کہ میرا تو بے شمار عورتوں کے ساتھ کام کی جگہ انٹریکشن ہوتا ہے، تو کیا ہر دفعہ مجھے یہ کام کرنا ہوگا؟ تو شیخ نے کہا ہاں، جتنی دفعہ بھی ہوس کی یا گناہ کی نیت سے جان بوجھ کر غیر محرم عورت پر نظر ڈالو، اتنی دفعہ 2 نفل پڑھنے ہیں۔ وہ شخص شیخ کی یہ نصیحت سن کر وہاں سے چلا گیا اور پھر تقریباً ہفتے کے بعد واپس لوٹا، اور جب وہ ہفتے کے بعد واپس شیخ کے پاس آیا تو وہ بہت خوش تھا، اور پھر وہ شخص کو بتانے لگا کہ جو نصیحت اس شخص نے کی تھی وہ نصیحت تو بڑی کارآمد ثابت ہوئی۔ اس پر شیخ نے اس سے سوال کیا کہ اسے یہ نصیحت کیسے کارآمد لگی؟ وہ کہنے لگا کہ پہلے دن جب وہ اپنی جاب والی جگہ پر گیا تو اس نے 12 رکعت نفل پڑھے، یعنی جتنی دفعہ اس کی نظر غیر محرم عورت کی طرف لپکی اتنی دفعہ اس نے 2 رکعت نفل پڑھے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ دوسرے دن اس کے نفل 8 ہو گئے، پھر تیسرے دن اس کے نفل 4 ہو گئے، ایسے کرتے کرتے اس کے نفل کم ہوتے چلے گئے، یعنی اس کی جو نظر غیر محرم عورتوں کی طرف لپکتی تھی وہ قابو میں آنا شروع ہو گئی۔ اور یہ بتاتے ہوئے اس نے حیرت سے سوال کیا کہ شیخ، اگر گناہ کے یہ وسوسے اور خیالات میرے دل میں شیطان ڈالتا تھا تو پھر شیطان ان وسوسوں کو جاری کیوں نہیں رکھ سکا؟ اس پر شیخ مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ شیطان کو جتنا یہ پسند ہے کہ تم غیر محرم عورت کی طرف دیکھو، اس سے کہیں زیادہ نفرت اسے اس بات سے ہے کہ تم اللہ کے سامنے سجدہ کرو۔
اور اس خوف سے کہ تم جب بھی گناہ کی طرف راغب ہوتے ہو تو اللہ کے سامنے توبہ کا سجدہ کرتے ہو، اس نے تمہیں ورغلانا اور وسوسوں میں الجھانا ہی چھوڑ دیا، کیونکہ تم نے شیطان کی گیم اسی پہ پلٹ دی۔ شیخ کی یہ کہانی سن کر مجھے اندازہ ہوا کہ ہم سجدے کی طاقت کو کتنا انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں۔ ہم تو اس بات کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے کہ نماز اپنے اندر کتنی پاور رکھتی ہے۔ اسی لیے ہم جب بھی اپنی نمازوں سے دور جاتے ہیں تو ہمارے حالات تنگ ہو جاتے ہیں اور ہمارے دل و دماغ کو منفی وسوسے گھیر لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق کرتی ہے، اور علماء دین کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ جس نے پانچوں نمازیں ترک کر دیں وہ اسلام کے دائرے سے نکل گیا، اور جو انسان اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے وہ تو پھر شیطان کے رحم و کرم تک ہی رہ جاتا ہے۔ آپ جتنے بھی اس دنیا میں ڈپریس لوگ دیکھیں گے، جنہیں اپنا آپ بھول گیا، وہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی نمازوں کی حفاظت نہیں کی، جنہوں نے اپنے سجدوں کی پرواہ نہیں کی۔ اس لیے اپنی نمازوں میں پابند ہونا سیکھیں، اپنے سجدوں میں تاخیر نہ کریں۔ یہ آپ کی نمازیں ہی ہیں جو اللہ کو آپ سے راضی کریں گی، یہ آپ کے سجدے ہی ہیں جو آفتوں کی گھڑی میں آپ کے لیے اللہ کی مدد لائیں گے۔ شیطان آپ سے زیادہ پاورفل نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس اللہ نہیں ہے، اس کے پاس سجدے کی طاقت نہیں ہے۔ وہ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے؟ آپ کے دل میں وسوسے ڈال سکتا ہے، آپ کو گناہ کی طرف راغب کر سکتا ہے، بس اس سے زیادہ اس کے بس میں کچھ نہیں ہے۔ جبکہ آپ تو بہت پاورفل ہیں، آپ کے پاس اللہ ہے اور آپ کو اللہ نے سجدے کی طاقت دی ہے، جس کے ذریعے سے آپ اللہ کی مدد مانگ سکتے ہیں۔ تو پھر آپ نے اپنے لیے غلامی کی زندگی کیوں چنی ہے؟ کیوں شیطان کو اپنے اوپر رکھ لیا ہے؟ فائٹ بیک کریں، ایسے ایسے حسین اور لمبے سجدے کریں کہ شیطان یہ دیکھ کر تڑپتا رہ جائے۔ گناہ کی طرف جیسے ہی دل لپکے ویسے ہی فوراً وضو کریں اور جانماز بچھا کر 2 رکعت نفل پڑھیں، تاکہ شیطان دوبارہ آپ کو ورغلانے کی جرت ہی نہ کر سکے۔ خود کو مضبوط بنائیں، آپ کا ماسٹر اللہ ہے، آپ کا مالک اللہ ہے، اور ایک وفادار غلام صرف اپنے مالک کے غلامی میں ہی رہنا پسند کرتا ہے، وہ کسی اور کے احکامات کو اپنے ناک پر نہیں رکھتا، بس اس کا مالک جو کہہ دے حکم اس کے لیے اول و آخر بن جاتا ہے۔ آپ کو بھی ایسا ہی اللہ کا بندہ بننا ہے، جو اللہ آپ سے فرما دے اس سے بڑھ کر اور کسی کی بات کو نہیں رکھنا۔ ایسا کرنے سے ہدایت ملے گی، ایسا کرنے سے ہی آپ جنت کے حقدار ٹھہرائے جائیں گے۔ شکریہ۔